اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر کون سی بدعات جو ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں، بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ سب سے جو پہلی بدعت ہے محترم بھائیوں، یہ مسلمانوں کے اندر عام ہے، وہ کون سی ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں محترم بھائیوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ وہ ہے 22 رجب کے کنڈے کرنا۔ مسلمان کنڈے کرتے ہیں 22 رجب کو۔ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ کنڈے بھی کرتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف کہ یہ ان کی سنت ہے۔ اور ایک من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لکڑ ہارن تھی، یعنی لکڑیاں کا کاروبار کرتی تھی غالباً، تو اس کے پاس وہ امام جعفر کے پاس آئی، تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو آج کے دن یعنی 22 رجب کو میرے نام پر کنڈے تقسیم کرے گا، اس کی اللہ تعالی ہر جو حاجت ہے پوری کر دے گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو کل قیامت کو میرا گریبان پکڑ لینا۔ تو لہٰذا اس لکڑ ہارن نے اس دن کنڈے تقسیم کیے اللہ کے راستے میں، امام جعفر صادق کی بات پر کنڈے تقسیم کیے، تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ائمہ دین کی نظر میں یہ قصہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر ہے۔ البتہ ایک بات ثابت ہے کہ 22 تاریخ جو ہے 22 رجب، اس تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں امیر معاویہ کے ساتھ، انہوں نے اس رسم کو جاری کیا کہ انہوں نے ان کی وفات کے جشن میں انہوں نے مٹھائی تقسیم کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے خوشی کی کہ یہ امیر معاویہ جو صحابی رسول بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، جس نے 20 سال حکمرانی کی ہے، بڑا کمار کا سالار اور کمانڈر اور بادشاہ گزرا ہے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو رافضیوں نے ان کی خوشی میں یہ مٹھائی تقسیم کی کہ 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسم سنیوں کے اندر بھی جائے، سنیوں کے اندر بھی جانی چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر اس رسم کنڈے کی رسم کو انہوں نے امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا تاکہ سنی بھی یہ کام کریں۔ حالانکہ یہ کام بڑا غلط ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اہل بیت اطہار کا کوئی فرد، اہل بیت اطہار کا کوئی فرد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو۔ کبھی بھی امام جعفر صادق نے نہیں فرمایا کہ میرے نام کے اوپر نیاز تقسیم کرو، میرے نام کے اوپر کنڈے تقسیم کرو، میں نہیں مانتا، کیونکہ اہل بیت اطہار ان کے سامنے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر نہ ہو۔ لہٰذا یہ بھی من گھڑت بات ہے، من گھڑت قصہ ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جتنی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیرہ اعلام النبلاء کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ 22 رجب کے کنڈے نہ تو قرآن کے اندر ہیں، نہ ہی حدیث کے اندر ہیں، نہ ہی اللہ کے نبی کا عمل ہے، اور نہ ہی نبی کے صحابہ کا عمل ہے۔ اہل سنت کے ہاں بدعت کی پہچان کیا ہے؟ امام ابن کثیر نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 کے اندر جب ان کی تفسیر لکھ رہے تھے تو انہوں نے اہل سنت کا موقف بیان کیا، اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کیا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کی پہچان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لِيَسْبِقُونَ إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ امام ابن کثیر اہل سنت کا موقف بیان کر رہے ہیں کہ اجماع امت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ ہر وہ کام
ہر وہ طریقہ، ہر وہ بات جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ اور آگے دلیل پیش کرتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا، اگر کوئی خیر کا کام ہوتا تو ہم سے پہلے صحابہ کرتے، یعنی اگر یہ 22 رجب کے کنڈے جو ہیں اگر نیکی کا کام ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے۔ کیوں کرتے؟ کہ وہ سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، سب سے زیادہ خیر کو پانے والے ہیں، سب سے زیادہ ایمان والے ہیں اور سب سے زیادہ نیکی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، نبی نے کہا نہیں، قرآن کے اندر آیا نہیں، تو یہ عمل بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس عمل کے اوپر کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا جتنے بھی اہل سنہ والجماعت ہیں ان کے موقف کی تائید میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 22 رجب کے کنڈے جو ہیں یہ مسلمان نہیں کرتے، اہل ایمان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی دلیل کوئی نہیں کہیں، نہ کوئی ضعیف حدیث ہے، نہ کم درجے کی حدیث ہے، نہ حسن درجے کی حدیث ہے، بلکہ ساری روایات من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، خود ساختہ۔